إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد، مجد، ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو انسان بعدہ مسلمان و بعدہ امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مجھ پر اور آپ پر انگنت احسانات ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورۃ العمران کی یا سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 159 کو تلاوت کیا۔ یہ آیت ہم لوگوں نے درس تفسیر میں بھی تفسیر کے ساتھ سنی ہوگی، ترجمہ بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہوگا۔ پھر بھی جب اب ہمارے سامنے اس خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے تو اس کا ترجمہ ہم ایک مرتبہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی، یہ اللہ کا کرم آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے۔ کن کے لیے؟ آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں کے لیے۔
لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پیچھے مجمع چلا، اللہ کہتا ہے صرف وجہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے، اور نرمی کہاں سے آپ کو میسر ہوئی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کے باعث۔ اللہ رحم نہ کرتا تو آپ کا دل نرم نہ ہوتا، آپ کا دل نرم نہ ہوتا، اللہ یہ فرماتا ہے وہ آپ کے آس پاس بھی نہیں آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ کہتا، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے یا درست مزاج کے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس کبھی بھی نہ آتے۔ جو آپ کے اوپر ابھی فریفتہ ہیں، آپ کے اوپر مر مٹ رہے ہیں، صرف وجہ کیا ہے؟ نرمی ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ کہتا ہے اگر ان ساتھیوں سے کبھی لغزش ہو جائے، کبھی خطا ہو، کبھی غلطی ہو جائے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، آخرت کے اندر نجات ملے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ بھلے معاملے کے اندر، اچھے معاملے کے اندر ان سے مشورہ ضرور کرنا۔ یہ جو ساتھی ہیں تیرے، ان کو چھوڑ کر کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ اپنے آپ مت کرنا، بھلے کاموں میں ان کو ساتھ لینا۔ اس سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنی اماں سے، اپنے ساتھی سے مشورہ کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر بھی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی مجھ کو کچھ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ مشورہ طلب کر رہا ہے، رائے لے رہا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتا اب آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا تو یہ مت سمجھنا کہ یہی آخری شے ہے کہ ہم نے ان سے مشورہ کر لیا، اب جو چاہیں کریں، نہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد اب اس کام کرنے کا آپ کا پکا پختہ ارادہ ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب کرنا کیا ہے؟ آپ کو اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ اس پر توکل کرنے والوں کو۔ اپنے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج میرا موضوع اس آیت کو بناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بھلے معاملات کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہم کو رائے مشورے کرنا ہے۔ وجہ کیا پتہ ہے؟ ہم لوگ بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، بہت سارے فیصلے بڑے بڑے لے لیتے ہیں، فیصلہ کر لیا ہم لوگوں نے، بڑے اقدامات کر لیے، بہت کچھ کام کر لیے، ایک وقفہ نہیں گزرتا کہ ہم کو اس کے کرنے پر افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، کہتے رہتے ہیں کہ کاش یہ کام نہ کیے ہوتے تو اچھا ہوتا، خواہ مخواہ ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جو آج ہم کو شرمندگی محسوس کرنی پڑ رہی۔ ہوتا کہ نہیں؟ کاروبار ہو، شادی بیاہ ہو، اور کوئی بھی دنیا کے امور ہوں، آدمی گھر والوں سے پوچھے بغیر، دوستوں سے پوچھے بغیر منمانی کرتا ہے اور اس کے بعد افسوس کرتا رہتا ہے۔ اسلام نے، شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کوئی بھی ہماری زندگی کا جو طریقہ اللہ نے ہم کو عطا کیا گزارنے کا طریقہ، تو اس زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ وہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو، ہماری رہبری نہ کی گئی ہو کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، کس طرح سے ہم چلیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ محسوس۔ ہر معاملے کے اندر ہماری رہبری کی گئی ہے، یہاں تک یہ دیکھیے کہ اسلام، شریعت ہماری اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے
کوئی بھی اگر آپ کو کام کرنا ہے تو منمانی نہیں، پلاننگ کرو، فیصلے کرو، منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے جو خاص دوست ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے رائے مشورے ضرور کیا کرو۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ حق المسلم علی المسلم ستہ، ہے کہ نہیں؟ کہیں خمسہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں، 5 کہیں 6، اب وہ نہیں بیان کروں گا، لیکن اس میں سے ایک جملہ ہے، ایک فریضہ ہے، ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر آپ سے آپ کا بھائی کبھی رائے مشورہ طلب کرے، کوئی خیر آپ سے مانگے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھلا مشورہ دینا ہے، صحیح رائے دینا ہے۔ اور رائے مشورہ کرنے کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے، آپ کے اچھے ساتھی ہوں تبھی ان سے رائے مشورہ کرنا، چاہے کاروبار کے اعتبار سے یا کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، جلنے والے ہوتے ہیں کہ ہمارے کام ان کو پسند نہیں آتے، ان سے رائے مشورہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے جو اپنے ہیں، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، قریبی سمجھتے ہیں، جو ہمہ وقت ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے ہیں، ان سے کیا کرنا ہے؟ رائے مشورہ کرنا ہے۔ ارے ہمارا تو آپس میں رائے مشورہ کرنا تو دور کی بات، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں سے رائے مشورہ کرو۔ کیا ضرورت تھی؟ وحی کا سلسلہ نہیں رکا تھا، آسمان سے وحی آ رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، ہر بات کی اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہا تھا، باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ کوئی فیصلہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے بغیر اچھا مت کرنا، ضرور ان کا ساتھ لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ہم کبھی پشیمان نہ ہوں، کبھی ہم کو ندامت نہ ہو، تو زندگی کے اندر ہم کو 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک مشورہ جو کہ اپنے جو خیرخواہ ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے۔ ایک چیز ہوتی ہے مخلوق سے طلب کرنے کی، جس کو مشورہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مسلمان جو حقیقت میں ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے کوئی بھی اعمال منمانی کے، کام منمانی کے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر کے ہی طے کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ طلب کرنا فرض اور واجب قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ مستحب قرار دیتے ہیں، چاہے سیاست کے معاملے ہوں، چاہے معاشرے کے معاملے ہوں۔ ہوتا ہے نا کبھی ایک لیڈر ہے، اس کے لیے ضروری ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے حواری ہوتے ہیں، ان سے رائے طلب کرنا، مشورہ کرنا۔ یہ نہیں کہ منمانی وہ کرے اور جس کی وجہ سے جتنے بھی مطلب معاشرے کے لوگ ہوں، محلے والے ہوں، اس سے ناراض ہو جائیں۔ کیوں کمیٹی بنتی ہے؟ ایک صدر ہوتا ہے، ایک نائب صدر ہوتا ہے، ایک سیکریٹری ہوتا ہے، نائب سیکریٹری، ایگزیکٹو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی بھی کام منمانی نہیں کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں کرنی ہے، ایک مشورہ جو اپنے خیرخواہ لوگوں سے، اور دوسرا کام استخارہ، اور یہ کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس لیے علماء کرام نے، اسلاف نے ایک بہترین جملہ کہا ہے، وہ کیا ہے؟ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائیوں سے، جو بھلے انسان ہوتے ان سے کیا کرتا ہے؟ ما خاب من استخار، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ خیر طلب کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے۔ ولا ندم من استشار، اور وہ انسان شرمندہ نہیں ہوتا ہے جو آپس میں کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے، رائے طلب کرتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام اپنے حق میں صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن مستقبل کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو کہاں علم ہے؟ مستقبل کے بارے میں اگر کسی کو علم ہے، وہ تو کون سی ذات ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آگے کیا ہونے والا ہے، کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ لیکن بعض دفعہ ہم
کوئی چیز ہمارے حق میں بھلی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بھلی نہیں ہوتی، اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے برا سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اللہ کہتا ہے۔ اور کبھی کوئی چیز تم پسند کرتے ہو، یہ ہمارے لیے بھلی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اور جہاں تک استخارہ کا تعلق ہے، اس میں بہت فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدے بیان کرنے سے پہلے، اس کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں زمانے جاہلیت کے تعلق سے بھی بتاتا ہوں۔ وہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ اگر ہم کو کوئی کام کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے استخارہ کریں، خیر طلب کریں کہ نہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی جاہل لوگ کیا کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ بھی منمانی نہیں کرتے تھے، بدفعلی لیتے تھے، فال نکالتے تھے۔ کہیں سفر کرنا ہے، سفر کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ سفر میرے حق میں صحیح ہے یا غلط ہے، تو فال نکالتے تھے۔ کیسا فال؟ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے وَلَا طِيَرَ وَلَا هَامَّ، ہے کہ نہیں؟ پرندے سے بدفعلی لینا یا الو سے بدفعلی لینا یا فلانا، اس طرح کی حدیث ہے کہ نہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پرانے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے مستقبل کے تعلق سے ایک پرندے کو ایسے اڑا دیتے تھے ہوا میں۔ اب وہ پرندہ سیدھا جانب اڑ گیا تو سمجھتے کہ ہاں اب میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کے اندر میرے لیے بھلائی ہے، کام کرتے تھے۔ اگر ٹیڑھا اڑ گیا، بائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ جس طرح آج کل کے لوگ کسی کام کے لیے نکل گئے، سامنے سے بلی گزر گئی تو فوراً الٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس طرح عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یا گھروں کے پاس اگر کتے بھونکتے ہیں، رو رو کر آوازیں نکلتے ہیں کہ کل کوئی بری خبر، نعوذ باللہ، یہ سب نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس طرح کی عقیدگی اگر ہمارے اندر ہے، دل و دماغ کے اندر، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے، دماغ سے نکالنا ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ ٹیڑھا اگر اڑ گیا پرندہ تو سمجھتے تھے ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے طریقہ کار تھے، ایک طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ تیر سے بدفعلی لیتے تھے۔ تین تیر کے اوپر کیا لکھتے تھے؟ ایک تیر کے اوپر افعل، ایک کے اوپر لکھتے تھے لا تفعل، اور ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ اب اور وہ تین تیروں میں سے ایک تیر نکالتے، افعل آ گیا تو سمجھتے کہ کہا گیا کہ کرو، اب اس کام کو وہ کر گزرتے تھے۔ اگر لا تفعل آ گیا تو وہ کام نہیں کرتے تھے کہ ہاں نقصان ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں آیا تو بار بار کرتے رہتے تھے کہ چلو پھر سے نکالیں، یا تو افعال آنا ہے یا تو لا تفعل آنا ہے، یا تو کرو نہ کرو۔ یہ کون زمانے جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس چیز کی کاٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استخارہ کے ذریعے سے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بدعقیدگی کو ختم کریں۔ اگر ان کو اچھا کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے اگر ان کو رائے لینا ہے، مشورہ کرنا ہے تو مجھ سے کریں۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں صبر کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہم صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کر، ضرورت پوری کرنے سے پہلے نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ایک بہترین صورت کار استخارہ بھی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صلاح میں سب سے بہترین صورت کار یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، تین آپشن ہیں کہ میں اس کو کروں یا اس کو کروں یا اس کو کروں، کیا کروں؟ تو رائے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اور اس کے لیے ہم کو پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ استخارہ کی دعا اور تشریح ابھی آپ لوگوں کے سامنے کروں گا، اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کا طریقہ سکھاتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے، فی الامور کلیہا، تمام بھلے کاموں کے اندر، کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح ہم کو قرآن پاک کی سورتیں آیتیں یاد کراتے تھے، سکھاتے تھے، ویسے
ہر بھلے کاموں کے اندر اللہ سے استخارے کرنے کا کیا طریقہ کار سکھاتے تھے. تو میں نے کیا کہا کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے حمد بیان کریں، اس کے بعد درود اللہ کے رسول پر، پھر اس کے بعد دعا کریں. اچھا، یہ دعا اور تشریح کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آدمی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے دعا یا التحیات کے بعد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ التحیات اور درود اور دعائے معصورہ جو پڑھائی گئی ہے اس کے بعد احادیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ثم لیتخیر من الدعاء. یہ بھی الفاظ ملتے ہیں نا کہ آدمی جو اس کو مطلب دعا پسند ہو اس دعا کو اختیار کر سکتا ہے. ابھی عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے سنت ہو فرض ہو. التحیات کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صرف التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور وہ مغفرت کی جو دعائے معصورہ سکھائی گئی وہی پڑھتے ہیں. پھر اللہم انی ظلمت کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر سکتے ہو، لیکن لمبا چوڑا آپ کو التحیات کرنا ہے تو اور بھی دعائیں، ربنا آتنا مانگو، ربنا ظلمنا مانگو. جو آپ کو دعائیں یاد ہیں، عربی کی دعائیں پڑھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب قعدے آخرہ میں بیٹھتے تو التحیات کے بعد، درود کے بعد لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا انگلی کو حرکت دینا، یہ انگلی کو حرکت دیتے تھے دعا کے ذریعے. ثم یحرکھا ویدعو بھا، انگلی کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم استخارے کی دعا نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور التحیات کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی استخارہ کرے گا تو شرح صدر ہوتا ہے. کیا مطلب ہے شرح صدر کا؟ دل کے اندر آٹومیٹکلی بات آتی ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، دعا کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہوتا. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان ایک مرتبہ استخارے پر نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ کیجئے، تیسری مرتبہ کیجئے، کم از کم 3 مرتبہ. ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو ہی جائے گا، دل کے اندر بات آپ کے آ ہی جائے گی. یہ ہے طریقہ کار کس چیز کا؟ استخارے کا. پہلے اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا سنتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے تو کیا کروں؟ یہ بھی بات بتا دوں، دعا دیکھ کر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کے بعد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. حالت نماز کے اندر بھی ہم پرچی نکال کر، کیونکہ نفل نماز ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تراویح پڑھاتے ہیں کون؟ امام صاحب. ان کو قرآن یاد نہیں ہے. تراویح کیا ہے؟ نفل نماز ہے نا. تو ہاتھ میں مصحف لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. حدیث ہے، حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پرچیاں قرآن کی لے کر کیا کرتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے. وہی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ہاتھ میں لے کر قرآن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم کو دعا یاد نہیں ہے تو ہم اس دعا کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم عادت ڈالیں گے استخارہ کی تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دعا ہم کو یاد ہو ہی جائے گی. بہت کم ایسے ہوں گے انسان کہ وہ کہے گا کہ مجھے التحیات یاد نہیں. التحیات یاد ہے کہ نہیں؟ بہت کم ہوں گے کہیں گے کہ مجھے رکوع کی تسبیح یاد نہیں، سجدے کی تسبیح یاد نہیں، مجھے فلانا عمل. کیوں؟ ہو ہی نہیں سکتا یاد نہ ہو. جو آدمی نمازی ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے، اس کو یاد ہو ہی جاتا ہے. الگ بات ہے کہ خالی حرکات اور سکنات بس اٹک بٹک کر کے جا رہا ہے، اگر کچھ نہیں پڑھتا تو اس کو یاد نہیں ہوگا. اور نہ اطمینان والی نماز دعاؤں کے ساتھ اذکار کے ساتھ پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو وہ چیز یاد ہو ہی جائے گی. تو دعا کیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک. اب ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے. کیسے؟ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں بعلمک، تیرے علم کے حوالے سے، کیونکہ جو کام کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور اے اللہ تجھ سے رائے لے رہا ہوں وہ تیرے علم میں ہے، یہ میرے لیے بھلا ہے کہ برا ہے. اس لیے تیرے علم کا واسطہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں طاقت مانگ رہا ہوں تجھ سے تیری طاقت کے ذریعے سے. یعنی وہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، میرے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو طاقت دے گا تو وہ میں کام کر گزروں گا. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تجھ سے عظیم تیرا جو فضل ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں.
تیری رحمت تجھ سے طلب کرتا ہوں، تیرا فضل تجھ سے مانگتا ہوں. فإنك تقدر ولا اقدر، تو طاقت والا ہے، میں طاقت والا نہیں. وتعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانکار ہے، جاننے والا تو ہے، علم والا تو ہے، میں نہیں جانتا. انت علام الغیوب، غیب کا بھی علم رکھنے والا تو ہے. اور ہم استخارہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ معاملہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ غیب میں ہے. میں دکان ڈالنے جا رہا ہوں، میں فلانی لڑکی سے بیاہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں یہ لڑکی میرے حق میں صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، یہ میرا ساتھ دے گی یا میرے کام آئے گی، یہ میرا ساتھ نبھائے گی، یہ میرے لیے صحیح شریک حیات ہوگی. ابھی کچھ نہیں پتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا. تو انت علام الغیوب، غیب کا علم رکھنے والا اے اللہ تو ہی ہے. آگے کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بھلا ہے، فی دینی و معاشی، دین کے اعتبار سے ہو، میری دنیا کے اعتبار سے ہو، وعاقبت امری، انجام کار کے لحاظ سے ہو، فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، کہ اے اللہ وہ میرے لیے مقدر کر دے. اگر یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں تو جانتا ہے میرے لیے بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، انجام کار کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، اے اللہ وہ چیز میرے لیے مقدر کر دے. وَيَسِّرْهُ لِي، کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر آسانی پیدا فرما. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي، اور اس کے اندر اے اللہ میرے لیے برکت ڈال دے تو. اور اس کے عکس اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے، اس کے اندر میرے لیے بھلائی نہیں ہے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دعا کیا ہے؟ فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ، وہ چیز مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے. وہ چیز مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے. وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرِ، اور میرے لیے جو بھلی چیز ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے، حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو. ثُمَّ أَرْضِنِ بِهِ، اور اس پر مجھ کو راضی کر دے. بعض دفعہ کوئی چیز ہم کرتے ہیں، دل میں بات آتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کروں کہ نہ کروں، شیطان بھی ڈالتا ہے نا، تو اس پر راضی بھی اللہ تو ہی کر دے کہ ہاں یہ میرے لیے بھلی چیز ہے. اچھا ایک بات رہ گئی، میں اتنی دیر سے استخارہ مطلب بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، لیکن استخارہ کرنا ہے کس کاموں میں اس کو بھی سمجھتے چلیں. یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا دوستو. ہر کام میں استخارہ نہیں کرنا ہے، واجب کے اندر، فرض کے اندر استخارہ نہیں ہے، حرام کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر نہیں ہے. مثال کیا ہے؟ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو استخارہ کرے گا نا. اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، آپ کو حج کرنا ہی کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بارے میں آپ لوگ رائے مشورہ لوگے، استخارہ کرو گے نا. یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ نے استعداد دیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. صدقہ کرنے کے تعلق سے ہو، زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے ہو، یہ تو کرنے والے جو اعمال ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض اور لازم قرار دیا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. حرام کام کے اندر بھی استخارہ نہیں ہے. آدمی حرام کاروبار کرنے کے لیے چلو میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس کے اندر بھی استخارہ نہیں ہے. ناجائز کام، جائز کام کے اندر، ابھی میں نے کہا نا حج کے اندر ہو یا عمرہ کے اندر ہو، ایک استخارہ ہم کر سکتے ہیں. وہ کیسا پتہ ہے؟ حج تو کرنا ہی کرنا ہے، عمرہ تو کرنا ہی کرنا ہے، صدقہ دینا ہی دینا ہے، لیکن ایک رائے مشورہ اس میں ہم اللہ سے یہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے سامنے ایجنسیاں ہیں، بہت ساری ٹریول ایجنسی، کہ میں جاکٹی کے تھرو جاؤں یا آفرین ٹریولز مثال کے طور پر. اب استخارہ کرنا ہے کہ یہ ایجنسی میرے حق میں بھلی ہے یا یہ ایجنسی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے رائے مشورہ کرنا ہے. لیکن حج کرنا ہی کرنا ہے، جائز امور کے اندر استخارہ کرنا ہے. اب مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے، 3 4 10 لڑکیوں کا ہمارے پاس رشتہ آ جاتا ہے. اب اس میں سے ہم کو چوز کرنا ہے. ایک تو ہم اپنے گھر والوں سے بھی رائے مشورہ لیں کہ کون سی ہمارے لیے بھلی ہے، اور پھر اللہ سے بھی استخارہ کر سکتے ہیں. آپشن رہنے کی صورت میں
دو چار دکانیں ہمارے سامنے آئی ہیں، پیسہ ہے ہمارے پاس، یہ خریدوں کہ یہ خریدوں، یہ کاروبار کروں کہ یہ کاروبار کروں. بعض دفعہ ایک ہی مطلب آپشن رہتا ہے، اس میں بھی ہم رائے مشورہ کریں اللہ سے کہ ایک کام ہے لیکن کروں کہ نہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ استخارہ کرنا ہے. آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل الحمدللہ ہماری طرف تو میں نے سنا نہیں، لیکن ہمارے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر کیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر بھی ہوگا، ایک سلسلہ چلا ہے، ایک چینل ہے استخارہ کا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے اس چینل والوں کو استخارہ کرنے کے لیے. پردے کے پیچھے ایک مولوی صاحب پڑے رہتے ہیں، اب فون چلا جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد آ جاتا ہے مطلب جواب کہ ہاں فلانا کام کرو. وہ نماز پڑھ کے بتا دیں گے، وہ استخارہ کر کے بتا دیں گے کہ آپ کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. نہ، یہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کرتوت کس کے ہیں؟ بدعتیوں کے ہیں، جو اللہ اور ہمارے بیچ میں غیروں کو لاتے ہیں. یہ کون ہے؟ بدعتی ہیں. یہ عیسائی ہیں جو پوپ کو درمیان میں لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے تو ان کو بتا دینا میرے تعلق سے. جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دینا انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی میں پکار سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ وہ مجھ سے طلب کریں اپنی چیزیں، میرے اوپر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راہ پر آ جائیں. تو لہٰذا ہم کو کسی کو ذریعہ، طفیل یا سپورٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے ہم کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب مجھے کوئی کام کرنا ہے لیکن میرے رشتہ دار ہیں، میری اماں ہے، میری بہن ہے، ان سے بھی میں کہہ سکتا ہوں، یہ اسلام اجازت دیتا. میں بھی استخارہ کروں میرے کام کے لیے اور ان سے بھی کہوں کہ آپ کرو، آپ بھی اللہ سے مانگو، دیکھیے آپ کے دل میں کیا بات آتی ہے. اس کی اجازت ہے. لیکن خالی ان کے اوپر ہی میں تکیہ کر کے بیٹھ جاؤں، میرے کام کے لیے ماں کرے، میرے کام کے لیے باپ کرے، ایسے نہیں. ہم سب مل کر کریں، لیکن اوروں کو بیچ میں لائیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رائے مشورہ لینا ہے. کیونکہ شروع کے اندر آیت میں نے یہی کہا نا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب ہم نے ارادہ کر لیا تو توکل کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اسلامی تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. سنتیں کیا ہیں جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کیا ہے، خفی کیا ہے، اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، وہ جان کر اس سے باز آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آپس میں ہمارے اتحاد، اتفاق پیدا کرے. جلن سے، حسد سے، بغض سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی ہواؤں کو عام کر دے، اسلام کی ہواؤں کو عام کر دے. ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ چشمے عام کر دے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بہانہ بنا کر ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.